کو رضا ماننا ہے. بیمار ہو گئے کیونکہ سفر میں شادی ہوئی تو بچہ نہیں ہوا, یہ بات بڑی عجیب و غریب کانسیپٹ ہے لوگوں کے. اس بارے میں آپ مفتی صاحب کیا کہیں گے کہ سفر کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو باتیں ہیں, یہ جو توہمات ہیں, یہ زمانہ جاہلیت کے ہیں, اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عقیدہ اسلام کے بھی منافی ہے, شریعت کے بھی منافی ہے. یاد رہے کہ جتنے دن ہیں, جتنے ایام ہیں, جتنے مہینے ہیں, جتنے سال ہیں, سارے کے سارے اللہ کی جانب سے ہیں. دنوں کی بات ہے تو اللہ نے فرمایا الملک یومئذ للہ, کہ تمام دن اللہ کے لیے ہیں, تمام دنوں کی بادشاہت میرے رب کے لیے. یحکم بینہم, تو وہ ان کے درمیان میں فیصلہ فرماتا ہے. اور اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں میں یہ وہم پایا جاتا تھا کہ کوئی اگر بیمار پڑ جاتا تو وہ بیمار کے قریب ہی نہیں جاتے تھے. وہ کہتے جی ہم اس کے قریب جائیں گے تو ہم بھی بیمار ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلیظ رسم کا خاتمہ فرمایا, اور میرے آقا خود چل کر جاتے تھے اور بیماروں کے پاس جا کے بیمار پرسی کرتے تھے اور عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اور باقاعدہ پھر میرے آقا نے اپنے قول اور فعل سے یہ بات اپنی امت کو سکھائی, قیامت تک کے لوگوں کو بتائی کہ تم اگر کسی بیمار کے پاس جاتے ہو تو یہ جو جوہلا کہتے ہیں کہ بیمار کو مل کر بندہ بھی بیمار ہو جاتا ہے, تو آپ نے اس غلط رسم کا خاتمہ کیا. آپ تو باقاعدہ بیماروں کے پاس بالکل قریب بیٹھ کے دعا فرماتے تھے, اور بالکل قریب بیٹھ کے بعض دفعہ یہ ہے کہ بیماروں کو دم بھی فرماتے تھے. اور یہ آپ کا قول اور آپ کا فعل اس بات کو بڑے احسن انداز میں واضح کرتے ہیں کہ بیمار کے پاس جانے سے کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا. اچھا, اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ یہ کرتے تھے کہ جیسے یہ مہینہ آتا تھا نا, تو وہ لوگ کہتے تھے نا جی اس مہینے کے اندر ہم کوئی نیا کام نہیں کریں گے, ہم کوئی نیا کام اوپن نہیں کریں گے, کوئی سفر نہیں کریں گے, کوئی رشتہ طے نہیں کریں گے, کوئی شادی نہیں کریں گے, کوئی منگنی بیاہ نہیں کریں گے. تو اس طرح کی غلط رسمیں لوگوں نے نکالی ہوئی تھیں. تو میرے آقا نے آ کر ان ساری غلط رسومات کا خاتمہ فرمایا. یہ سارے دن بھی اللہ کے لیے ہیں. اور پھر قرآن کریم کے اندر سورۃ التغابن 28ویں پارے کے اندر موجود ہے, اس کے آیت نمبر 11, اس کے اندر بھی عقیدہ یہ جو جوہلا کا عقیدہ ہے اس کی نفی کی گئی ہے. فرمایا ما اصابہ من مصیبت الا باذن اللہ. مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مصیبت آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح سورۃ التوبہ ہے, اس کے آیت نمبر 51 کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. یہاں پر تو تاکید کے ساتھ فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہرگز نہیں پہنچ سکتی تمہارے پاس کوئی مصیبت, کوئی ضرر, کوئی نقصان مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا. اب جب ساری باتیں اللہ نے لکھ دی ہیں تو اب مسلمانوں کا یہ عقیدہ رکھنا کہ جی سفر کا مہینہ آ گیا تو ہم سفر نہیں کریں گے, وہ جو جوہلا کا طریقہ تھا آج بھی موجود ہے. اچھا, آج کے لوگ پتہ کیا استدلال کرتے ہیں, کہتے ہیں جی یہی سفر کا مہینہ تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے, ہمارے نبی نے سفر نہیں کیا. تو بھائی میرے آقا کے جو آخری ایام تھے, ظاہر ہے کہ اگر حضور بیمار تھے تو اپنے گھر پر ہی تشریف فرما ہوں گے نا. تو جوہلا یہ کہتے ہیں کہ جی اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے اور آپ نے سفر بھی نہیں کیا, آپ اپنے بستر پر رہے, تو اور ربیع الاول کے اندر آپ کا بظاہر وصال ہو گیا, تو اس لیے جی ہم بھی یہ نہیں کرتے. یہ بالکل اسلام کے منافی ہے. میرے آقا نے کہیں پر کسی جگہ پر ممانعت نہیں فرمائی, اور نہ ہی قرآن کے اندر یہ بات آئی کہ جی آپ کس مہینے کے اندر سفر کریں, کس مہینے کے اندر نہ کریں. اور لوگ شادیاں نہیں کرتے, کئی ایسے مہینے, کئی ایسے دن ہیں, اور لوگ انتظار میں رہتے ہیں, کوئی نیا کام کرنا ہے انتظار کریں گے. یہ ٹھیک ہے کہ ہفتے کے اندر جتنے بھی دن ہیں ان دنوں کے اندر جمعے کے دن کو سرداری حاصل ہے, لیکن جمعے کی فضیلت اور سرداری کو دیکھتے ہوئے آپ باقی دنوں کی تو نفی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک چیز بڑا کامن جملہ, وتھ سوری میں دوبارہ یہ کہوں گا, سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے کہ پورا سال آپ سفر کرتے رہیں گے, ایک بات. دوسرا, یہ بڑا بھاری مہینہ ہے, اس میں بات نہیں کریں. تو یہ بھاری مہینہ کیا ہوتا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک. یہ بھی عقیدہ باطلہ ہے, جو ہلا کا طریقہ ہے. بھاری یوں سمجھتے تھے, وہ جو ہلا نے جو ایک رسم نکالی تھی نا کہ بھائی یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ اس کو منحوس لفظ سمجھتے تھے نا, کہتے تھے یہ بھاری بھی ہے, یہ منحوس بھی ہے, اس میں نہیں جانا چاہیے. مسلمان کے اندر وہم ہو, بدشگونی ہو اور توہمات کا شکار ہو, مسلمان عقیدہ باطلہ رکھتا ہو, یہ اسلام کی شان کے منافی ہے. اور لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بھاری ہے, اب قرآن میں